سورہ بقرہ آیت نمبر 120 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى، یہ یہودی اور نصارہ تم سے کبھی راضی نہیں ہوں گے، حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، جب تک کہ تم ان کے دین کی، ان کے طریقے کی پیروی نہ شروع کر دو، اس وقت تک تم سے راضی نہیں ہوں گے کبھی۔ ملتہم کا جو لفظ استعمال کیا ہے قرآن نے، عام طور پر اس کا ترجمہ جو ہے نا وہ دین کر دیا جاتا ہے، لیکن ملتہم کا جو اصل مطلب ہے، ملت کا اصل جو مطلب ہوتا ہے کہ کسی نبی کے ایسے پیروکار جو کٹھے ہو کر اللہ کے دین کو بھی، دین سب نبیوں کا ایک ہی تھا، جو بنیادی چیزیں ہیں وہ سب نبیوں میں مشترک تھیں۔ شریعت وقت کے لحاظ سے اس میں تھوڑی بہت نماز تھی لیکن اس کا طریقہ کار ذرا مختلف تھا، روزہ تھا طریقہ کار مختلف تھا، تو مختلف انبیاء کا جو طریقہ کار ہے وہ ذرا مختلف رہا ہے۔ تو ملت اس کو کہتے ہیں کہ جو اس نبی کی دین اور شریعت کو قائم کر دے، اس نظام کو قائم کر دے، وہ ملت بن جاتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ یہ تم سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تم ان کا وہ جو نظام انہوں نے قائم کیا ہوا ہے اس نظام کو قبول نہ کر لو، اس کی اتباع نہ کرنا شروع کر دو۔ ابھی یہاں پر جو ہے سوچنے والی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودی تو یہ نہیں کہتے تھے، پہلے تو ان کا خیال تھا کہ نبی جو ہے وہ ہمارے درمیان میں سے اٹھیں گے، کیونکہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں، بنی اسرائیل ہیں، تو نبی تو جب بھی آیا ہے وہ ہمارے درمیان سے ہی آیا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ تھی کہ نبی آئے گا تو ہمارے درمیان سے آئے گا۔ جب نبی درمیان سے نہیں آیا، باہر سے آ گیا، اور یعنی وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، لیکن چونکہ وہ بنی اسرائیل سے نہیں تھے، یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے نہیں تھے، بنی اسماعیل سے آ گیا، تو ابھی ایک طرح کی دشمنی تو یہ نسل پرستی جو تھی اس کے حساب سے ایک دشمنی تو پڑ گئی کہ نبی باہر سے آ گئے۔ اور میرا خیال یہ ہے کہ اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اندر بھی پیدا ہو جاتے نا تو ان کا طریقہ واردات یہی رہنا تھا، کیونکہ نبیوں کو یہ قتل بھی کرتے رہے، یہ بھی ان کا طریقہ کار رہا ہے یہودیوں کا، یہ ایسے کرتے رہے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ دونوں ہی جو مکہ کے مشرکین تھے اور مدینہ میں یہودی اور عیسائی تھے، دونوں کا جو پرابلم تھا وہ ایک ہی تھا بیسیکلی۔ مشرکین مکہ کے پاس کتاب نہیں تھی، انہوں نے اپنا ایک دین بنا لیا ہوا تھا اور کہتے وہ یہی تھے کہ دین ابراہیمی ہے، ہم اس کے پیروکار ہیں، وہاں سے ہمیں یہ ملا اور ابراہیم علیہ السلام سے ہم نے یہ دین حاصل کیا۔ لیکن یہودی اس سے ایک سٹیپ آگے جاتے تھے، وہ کہتے تھے ہم تو نبیوں کی اولاد ہیں، حامل کتاب ہیں، کتاب تورات آج بھی ہمارے پاس موجود ہے، عیسائی کہتے تھے انجیل ہمارے پاس آج موجود ہے، تو یہ جو نظام بنا ہوا ہے ایک نئے نبی کی ضرورت بتاؤ کہاں سے آ گئی، یہ کتاب تو آلریڈی موجود ہے۔ آج بھی لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے یہی کہہ کے کہ بھئی ہم بھی تو نبی کے ماننے والے ہیں، ہم بھی تو اللہ کی کتاب، تورات اللہ کی کتاب ہے، کوئی شک نہیں ہے اس میں، انجیل اللہ کی کتاب ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ وہاں بھی انہوں نے یہ گمراہی پھیلائی ہوئی تھی کہ جی دیکھیں ہم بھی انبیاء کی اولاد ہیں اور ہمارے پاس بھی ایک تورات ہے، کتاب ہے، اور ان کے پیچھے آپ کس لیے چل رہے ہیں، ہمارے پیچھے چلے، ہم تو بڑے پرانے لوگ ہیں۔ اور اس کے تحت انہوں نے ایک نظام جو ہے وہ بنایا ہوا تھا۔ اللہ نے کیا جواب دیا اس کا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، ان سے کہہ دیجئے کہ ہدایت وہی ہے جو اللہ کی ہدایت ہے، باقی ساری ہدایات جو ہیں جو تم لیے پھرتے ہو ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ یہود و نصارہ جو تھے، دونوں عیسائی اور یہودی جو تھے، انہوں نے یہودیوں کی پہلے بات کر لیتے ہیں، یہود کی تورات آپ کو پتہ ہے گم ہو گئی تھی، اس کے بعد عزیر علیہ السلام نے آ کے اس کو اکٹھا کیا اور ان کو بنایا، اور پھر یہ تورات جو تھی بنی، اس کا انہوں نے فائدہ یہ اٹھایا کہ اس کے اندر انہوں نے ہر طرح کی تحریفات کی، اس کے اندر اپنی ہسٹری شامل کر دی، اس کے اندر باقی چیزیں شامل کر دی۔ آج اگر آپ تورات کو دیکھیں اور اس کے اندر سے اصل وہ تورات جو اللہ کی طرف سے کلام نازل ہوا تھا اس کو نکالنے کی کوشش کریں تو آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گی، بڑی مشکل سے آپ کو ڈھونڈنی پڑے گی کہ اس کے اندر وہ موجود ہے۔ اور اس کے اندر بھی انہوں نے دو طرح کی تحریفات کی تھیں، دو طرح سے اس کو چینج کیا تھا۔ ایک اس کی تحریف یہ تھی کہ انہوں نے اس کے لفظوں کو چینج کر لیا تھا، مختلف جو الفاظ تھے
ان کو چینج کر لیا، اور دوسرا اس کے معنی کی تحریف تو کی کہ معنی کچھ سے کچھ بدل کر رکھتی ہے۔ اس سے بھی اگلا کام انہوں نے یہ کیا کہ علم جو تھا تورات کا، جو کتاب اللہ نے تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے اتاری تھی، اس کو علماء کے ایک طبقے تک محدود کر دیا۔ وہ کہتے تھے کہ بس جو ہم کہیں، جس کو ہم حلال کہہ دیں گے وہ حلال ہوگا، جس کو ہم حرام کہہ دیں گے وہ حرام ہوگا، بس اس کو تم مان لو، ہم عالم ہیں، ہم علم رکھتے ہیں۔ لیکن اللہ نے ہدایت کی بات کی، اللہ نے کہا کہ ضروری نہیں ہے کہ جو علم رکھتا ہو وہ ہدایت پر بھی ہو، یاد رکھیے گا۔ اور یہ بڑا بہترین اصول اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا ہے کہ جو علم رکھتا ہو وہ ضروری نہیں ہے کہ ہدایت پر ہو۔ شیطان بہت بڑا عالم تھا لیکن ہدایت پر نہیں تھا۔ ہدایت کا تعلق جو ہے وہ عمل سے ہوتا ہے، اور ہدایت کیا ہے؟ ہدایت کتاب اور رسول، جس کو رسالت کہتے ہیں، دونوں مل کر جو ہے وہ ہدایت بنتی ہے۔ جیسے قرآن نے شروع میں فرما دیا، پہلا ہی پیج پہ فرما دیا، پہلی لائن پہ فرما دیا سورہ بقرہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ قرآن نے اپنے آپ کو ہدن کہا ہے، اور یہ کس کے لیے ہے؟ رسول اور کتاب جب ملتی ہیں، یاد رکھیے گا رسول اور کتاب کو آپ علیحدہ نہیں کر سکتے، اس لیے اللہ نے کتاب کے ساتھ ایک رسول بھی بھیجا جو اس کی تشریح کر کے بتاتا ہے، جو بتاتا ہے کہ اللہ کے یہ احکامات ہیں، اس کو کس طریقے سے ماننا ہے۔ یہاں ان کا معاملہ یہ تھا کہ انہوں نے تحریف کر کے، یہودیوں نے اپنا ایک نظام قائم کر لیا ہوا تھا اس کے اندر، اور ان کا پورا جو نظام تھا وہ ان کی خواہشات نفس کے اوپر مبنی تھا۔ تورات کو اگر چینج اس چیز سے لوگوں کو گمراہ کرنا پڑے کوئی بات نہیں، لیکن ہمارے دنیاوی مفادات اور دنیاوی جو معاملات ہیں وہ ٹھیک طریقے سے چلنے چاہیے۔ اس کے مقابلے میں عیسائیوں نے کیا کیا؟ انجیل تو آپ کو پتہ ہے وہ لکھی گئی ہے کوئی 300 سال بعد۔ سینٹ پال نے وہ جو انیشل اس کے نسخے تھے وہ تو گم ہو گئے تھے۔ سینٹ پال نے یہ آ کے جو اس کو اکٹھا کیا ہے، اور اس کی جو چیزیں اس کو جہاں جہاں سے ملی اس نے کر کے اس کو جمع کر کے، اور ساتھ ہی ایک نظریہ جو تھا وہ عیسیٰ علیہ السلام کے اللہ کا بیٹا ہونے کا، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من الشرک والمشرکین، تو وہ نظریہ بھی انہوں نے اس کے اندر جو ہے نا فٹ کر دیا، اور ان کے پاس بھی کتاب وہ کیسی نہیں تھی۔ ابھی یہ لوگ چاہ رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بھی، اگر چلو بنی اسماعیل میں آ گئے ٹھیک ہے، لیکن وہ ہمیں فالو کریں، ہمارے راستے پر چلیں، جبکہ ایسا تو پاسبل ہی نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا راستہ اختیار کرتے۔ چاہتے وہ یہی تھے کہ یہ ہماری ملت کو فالو کریں، ہمارا جو نظام ہم نے یہ بنایا ہوا ہے، ہم نے جو دنیا میں اس کو قائم کیا ہوا۔ مشرکین مکہ بھی یہ چاہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بات مان لیں، کچھ لے کچھ دے کے اصولوں پر، کبھی ہم آپ کے خدا کی عبادت کر لیں، کبھی آپ ہمارے خدا کی عبادت کر لیں، دونوں آپس میں جو ہے وہ تو کچھ لے کچھ دے کے کر کے تو یہ معاملہ جو ہے نا ہم سیٹل کر لیں، اور کسی طریقے سے ہمارے اوپر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہماری بات مان لیں۔ یہودی بھی ایگزیکٹلی یہی چاہتے تھے، آج بھی یہی چاہتے ہیں۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ نبی کریم آج بھی وہ یہی چاہتے ہیں۔ آج بھی جو پوری دنیا کو انہوں نے قابو کیا ہوا ہے اس میں سب سے زیادہ وہ مسلمانوں کے پیچھے ہوتے ہیں، حالانکہ ہم جیسے مسلمان ہیں، میرا خیال ہے کہ وسطرین فارم میں ہیں اس وقت ہم مسلمان، لیکن وہ وسطرین مسلمانوں کو بھی برداشت نہیں کریں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے ان کے پاس کتاب موجود ہے، اللہ کی جو ہدایت ہے اور اس کے نبی کی سنت ہے، یہ علم ہے یہودیوں کے پاس، یاد رکھیے گا۔ قرآن کا پورا علم ان کے پاس ہے، حدیث کا پورا علم ان کے پاس آج بھی ہے، اور وہ یہ چیز دیکھتے ہیں کہ یہ مسلمان جیسے بھی ہیں، جب تک ان کے پاس یہ کتاب موجود ہے، جب تک ان کے رسول کی سنت ان کے پاس موجود ہے، یہ دونوں چیز جب تک موجود ہیں، یہ کسی وقت بھی پلٹا کھا سکتے ہیں۔ تو اس لیے دنیا میں ان کو اتنے مسائل میں الجھائے رکھو، اتنا کرو، ہمارے یا تو ہمیں یہ فالو کرنا شروع کر دیں، اور بہت ساروں نے کرنا بھی شروع کر دیا، اور بہت سارے کرتے بھی رہے، اور اس کتاب کو بھول جائیں اور اس رسالت کو بھول جائیں، کیونکہ یہ جب تک رہے گی، یہ جب تک ہدایت موجود ہے ان کے پاس، یہ کسی وقت بھی ہدایت پر آ سکتے ہیں اور ہمارا جو ہے نا پانسا پلٹ سکتے ہیں۔ آج بھی ان کی وہی جو مینٹلٹی ہے اسی طریقے سے چل رہی ہے۔ تو کتاب جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہدایت جو ہے میں نے اللہ اپنے نبی کی سنت بھی اور یہ قرآن بھی قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا، ہدایت کو محفوظ کر دیا۔ جو ہدایت لینا چاہے گا اس کو ہدایت یہ ضرور ملے گی، لیکن جس پہ یہ یہودی اور نصارہ چل رہے ہیں یہ ہدایت نہیں۔ یہ نبیوں کی بھی جو سنت تھی اس کو بھی یہ گم کر بیٹھے ہیں،
تورات یا انجیل میں سے بھی کوئی چیز ان کے پاس نہیں ہے، اس لیے کسی طریقے سے بھی جو ہے وہ اس پہ نہیں چل سکتے ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے وَلَا إِنَّ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، دین نہیں کہا ہے، ان کی جو دین جس کو وہ سمجھے بیٹھے تھے اس کو دین نہیں کہا، اللہ نے کیا کہا ہے؟ خواہشات، کہ یہ ان کی خواہشات ہیں، یہ ان کی تلک امانیہم، یہ ان کی ویل وشز ہیں۔ ایسے انہوں نے اپنے طور پہ ایک بنا لیا ایک دین کہ جی ہمیں کبھی آگ نہیں چھوئے گی، ہم تو بخشے بخشائے ہیں، ہم نبیوں کی اولاد ہیں، ہم تو بس جنت میں گئے اور دنیا بھی ہم نے تھوک کے حساب سے کمانی ہے، سب کچھ کرنا ہے، یعنی ہمیں کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ جو دین ہے یہ ان کی خواہشات ہیں، اور آپ ان کی خواہشات کو فالو نہیں کریں گے۔ اگر آپ کریں گے بعد الذی جاءک من العلم، جب کہ علم آپ کے پاس آ گیا ہے، جب اللہ نے آپ کو یہ چیز بتا دی ہے کہ جو کچھ ان کے پاس ہے وہ ہدایت نہیں ہے، یاد رکھیے گا، اور ہدایت کے بغیر یہ زندگی جو ہے وہ آگے بڑھ نہیں۔ ہدایت کا تعلق عمل سے ہوتا ہے، یاد رکھیے گا۔ ہدایت یافتہ اگر کسی بندے کو دیکھنا ہو تو اس کے عمل کو دیکھ لیں، اس کی باقی کارروائیوں کو نہ دیکھیں کہ وہ باقی اس نے کیا کیا ہوا ہے، حلیہ کیسا بنایا ہوا ہے، تلاوت کتنی کرتا ہے، نمازیں کتنی گہری گہری پڑھتا ہے، زندگی کے باقی معاملات میں، تمام معاملات میں دیکھیں کہ وہ کیا کرتا ہے، کہ اللہ کی جو کتاب میں دیا ہوا اس کے رسول نے جو سنت چھوڑی ان دونوں کو فالو کر رہا ہے۔ اگر فالو کر رہا ہے تو پھر ہدایت پہ ہے۔ اس لیے میں نے کہا نا کہ علم ہونا کسی چیز کا اور بات ہے، اور ہدایت پہ ہونا جو ہے نا وہ بالکل دوسری بات ہے، یہ یاد رکھیے۔ یہاں پر بھی اللہ کو فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے وہ آپ کو ابھی آپ کے پاس علم آ گیا کہ جو کچھ ان کے پاس ہے وہ ہدایت نہیں ہے، آپ نے ہدایت کو ہی فالو کرنا ہے، اور ہدایت وہ ہے جو اللہ نے بھیجی ہے، جو اللہ نے آپ پر وحی کی ہے، وہ ہدایت ہے، اس ہدایت کے مطابق جو آپ نے چلنا ہے۔ اور اگر آپ اس کے مطابق نہ چلے تو کیا ہوگا؟ ما لکم من اللہ من ولی ولا نصیر، تو آپ کے لیے نہ کوئی اس دنیا میں سرپرست ہے اور نہ کوئی آپ کی مدد کرنے والا ہے۔ ابھی یہ بڑی اہم بات، یعنی اللہ نے اپنی سرپرستی سے، نعوذ باللہ یہ بات نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کوئی ان کی خواہشات کی پیروی کرنے جا رہے تھے، اس طرح کی بات نہیں، ہمیں بتائی جا رہی بات، یہ ایکچولی تو ہمیں سمجھائی جا رہی ہے اس پیرائے میں کہ نبی بھی اگر اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرے تو اللہ اس سے بھی اپنا ہاتھ اٹھا لیتا ہے، اور میں تو آپ ان کے قدموں کی خاک جو ہے اس کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے، اس خاک کے ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہے، ہم کدھر، میں اور آپ کدھر، باقی کدھر۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کریں گے تو میں اپنی سرپرستی آپ سے ہٹا لوں گا۔ اگر آپ نے ان کے طریقوں کی فالو، جس طریقوں پر یہ چل رہے ہیں ان طریقوں کو آپ نے فالو کیا تو میرا ہاتھ جو ہے نا وہ آپ سے اٹھ جائے گا۔ یاد رکھیے گا، اللہ کا نبی جو ہوتا ہے وہ جب چلا جاتا ہے کسی کے پاس تو وہ اللہ کی اس کی پشت پر ہوتا ہے، تو پھر ہی اس میں یہ حوصلہ پیدا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام اٹھے اور جا کے دنیا کا جو اس وقت فرعون تھا سب سے بڑا، اس کے سامنے جا کے کھڑے ہو گئے۔ کون تھا ان کے پاس؟ کون سی فوج تھی؟ ایک وہ اور ایک ان کا بھائی ہارون علیہ السلام۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ جاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں اور تمہیں دیکھ رہے ہیں، اس کے پاس جاؤ۔ اور یہی بات کہ اللہ جو ہے وہ ہر نبی کی اپنے کی پشت پہ ہوتا ہے، اور جو شخص بھی اس پیغام کو لے کر اٹھے گا دنیا میں پھیلائے گا، کفار کے پاس جائے گا، ان لوگوں کو جو اس پہ ایمان نہیں لاتے ان کے پاس جائے گا، ان کی پشت پر ہمیشہ اللہ کا ہاتھ رہتا ہے، اور اللہ اس کا ولی ہوتا ہے اور اس کی مدد کرنے والا ہوتا ہے۔ یہ نصیر، یہ نصارہ جو ہے نا، یہ بھی اسی سے نصیر، یہ ایک ہی لفظ ہے، بیسک لفظ اس کا وہی ہے، نصرت بھی اسی سے ہے، باقی چیزیں بھی اسی سے ہی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ میں صرف اس وقت کروں گا، آپ نے ان کی کوئی بات نہیں سننی ہے، جو ہدایت میری طرف سے آ رہی ہے اس ہدایت پر آپ نے عمل کرنا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، مشکاہ شریف کی حدیث ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر ایک دن تورات اٹھا کے لے آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، تورات انہوں نے آپ کے پاس پڑھنی شروع کی اور آپ کے چہرے کا رنگ چینج ہونا شروع ہو گیا، اور دور بیٹھے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چہرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ جب ان کا چہرہ غصے سے سرخ ہونا شروع ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو وہ فوراً اٹھے، انہوں نے جا کے حضرت عمر کو کہا تیری ماں تجھے گم کرے، تو دیکھ نہیں رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کیسے سرخ ہو گیا ہے اور تو تورات پڑھے جا رہا ہے۔ تو انہوں نے فوراً تورات بند کی، انہوں نے کہا میں اللہ اور اس کے رسول سے یعنی پناہ مانگتا ہوں اس چیز کی کہ جی میں کوئی ایسا غلط کام کروں جس سے اللہ اور اس کا رسول غضبناک ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یاد رکھو یہ تورات جو تم میرے پاس لے کے آئے ہو اور مجھے پڑھ کے سنا رہے ہو، میں اللہ کا نبی ہوں،
آج موسیٰ علیہ السلام بھی اگر زندہ ہوتے تو وہ میری اتباع کرتے. موسیٰ علیہ السلام بھی اگر آج زندہ ہوتے تو وہ میری اتباع کرتے, میرے پیچھے پیچھے چلتے, اور تم مجھے آ کے جو ہے نا وہ تورات سنانے شروع کر دیں. مطلب ان کا کہنے کا یہ تھا کہ جو ہدایت میرے پاس آئی ہے, لیٹسٹ ایڈیشن ہے یہی, پرانی کتابیں ختم ہو گئی ہیں. جب اللہ کا رسول آ جاتا ہے تو وہ رسول اور کتاب ہدایت وہیں سے ہر انسان نے تلاش کرنی ہے, اور وہی جو ہے نا اس کا ملجا ماوا ہوتا ہے. یہودیوں کو یہ بات پتہ تھی, ان کو یہ سمجھ آ گئی تھی کہ ایسے ہی ہے. حضور نے فرمایا اگر موسیٰ علیہ السلام آتے وہ بھی میری اتباع کرتے, وہ بھی جو میں کہتا ہوں اسی پہ چلتے ہو. تو یہ چیز جو ہے وہ یہاں کہ ہدایت جو ہے وہ اللہ کی طرف سے جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کے اندر ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے اندر ہے. یہ دونوں ایک ہی چیزیں رسالت کی. ابھی ذرا اس چیز پہ بھی غور کیجئے کہ ہماری توجہ جو ہے اللہ کی اس ہدایت کی طرف کیا ہے. اس ہدایت کے بغیر جو ہے نہ تو بخشش ہو سکتی ہے, نہ دنیا سے ہی گزر سکتی ہے, نہ آخرت سے ہی ہو سکتی ہے. تو کتنا امپورٹنٹ ہے اس کا علم حاصل کرنا. پہلے تو علم حاصل کرنے کا سٹیپ ہے. ابھی وہی بات اللہ تعالیٰ نے آگے پھر کہی ہے کہ یہ کتنی امپورٹنٹ ہے یہ ہدایت, کہ اس کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے. الذین آتیناہم الکتاب, جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا کی ہے, یتلونہ, وہ اس کو پڑھتے ہیں, حق کا تلاوت ہے, اس طریقے سے پڑھتے ہیں جس طرح اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے. اگر تم اس ہدایت پر چلنا چاہتے ہو تو اس کا حق ادا کرنا ہوگا. 3 چیزیں ہیں تلاوت کے اندر, یاد رکھیے. قرآن کو پڑھنا سیکھنا پورے صحیح تلفظ کے ساتھ, اس کو پڑھنا. اس کو آپ تجوید بھی کہہ لیں, باقی چیزیں بھی کہہ لیں, لیکن اگر تجوید بہت زیادہ نہیں ہو سکتی ہے تو پہلا سٹیپ یہ ہے کہ اس کو ہم پڑھیں صحیح طریقے سے, جس طریقے سے اس کو ہونا ہے. یہ حق ادا کرنے کی میں بات کر رہا ہوں, حق کا تلاوت ہی. تلاوت کا ویسے مطلب جو عربی میں ہوتا ہے نا وہ ٹو فالو ہوتا ہے, ٹو فالو کرنا. یہ ہم جب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ایکچولی ہماری انگلی چل رہی ہوتی ہے اس کے اوپر, یا نظر چل رہی ہوتی ہے, ہم فالو کر رہے ہوتے ہیں الفاظ کو, اس کے پیچھے پیچھے جا رہے ہوتے ہیں. تو پہلا جو حق صحیح تلاوت کا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کو پڑھنا سیکھیں, صحیح طریقے سے پڑھنا اس کو آنا چاہیے آپ کو. دوسرا حق, آپ اس کے میننگ جو ہیں آپ کو آنے چاہیے, آپ سمجھیں. آپ اگر کم از کم ایک دفعہ اگر آیت کو پڑھیں تو اس کا ترجمہ کم از کم آپ کو سمجھ آ جانا چاہیے. یہ اس کا حق ہے. آپ پڑھیں, یہ نہیں کہ ترجمہ لے کے آپ پڑھ رہے ہوں, عربی آپ کو اتنی آنی چاہیے کہ اس کا ترجمہ آپ پڑھ سکیں, یا کسی استاد سے پڑھ لیں, ترجمہ آپ کو آنا چاہیے. تیسرا حق اس کا یہ ہے پھر عمل کرنا ہے, اس ہدایت کے مطابق چلنا. یہ 3 حق ہیں جو اس کتاب کے ہیں. اور قرآن کے ساتھ ساتھ جب قرآن ہم پڑھتے ہیں تو جس طرح میں نے آپ کو حدیث سنائی ہے, حدیث اس کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے. اللہ کے رسول کو تو آپ الگ کر ہی نہیں سکتے کتاب سے, کتاب اس کے ساتھ ہی چلے گی اور وہی اس کی تشریح کرے گی. تو یہاں پر جو ہے وہ 3 حق ہیں. یہ حق کا تلاوت, تو فرمایا کہ اگر تم اس ہدایت کو حاصل کرنا چاہتے ہو جو اللہ کی طرف سے دی گئی ہے تو پھر اس قرآن کا, اس کتاب کا حق ادا کرو. رسول تو ظاہر اس دنیا سے چلے گئے, لیکن ان کی سنت تو ابھی باقی ہے, وہ جو قرآن کے ساتھ ہے. اور قرآن تو آنے والے قیامت تک جو ہے اس نے باقی رہنا, اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا ہے. یہ ہمارے پاس موجود ہے ہر وقت. اور پھر فرمایا اولئک یؤمنون بہ, یہ لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں. ومن یکفر بہ, اور جس نے اس سے کفر کیا, فاولئک هم الخاسرون, تو جنہوں نے اس سے کفر کیا وہ لوگ ہیں جو اس میں خسارہ پانے والے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اس کتاب کا حق ادا نہیں کریں گے تو خسارہ ہوگا ہی, اس لیے کہ نہ ہدایت آئے گی, نہ اس پہ چل سکیں گے, اور نہ آگے بڑھ سکیں گے. اور دوسری چیز جس سے وارن کیا ہے کہ یہ نہیں کہ صرف علم حاصل کرنے کے لیے اس کو کرنا ہے, ہدایت کے لیے اس کو پڑھنا ہے. بڑی اہم بات ہے یہ. بعض لوگ ہوتے ہیں, میرے پاس جناب بڑا نالج ہے, اور نالج اس کا گین کر لیا بڑے بڑے, تو میں ان کو کہتا ہوں بھائی یہودی بہت بڑے عالم ہیں, کبھی دیکھا ان کو وہ ہدایت پہ چل رہے ہوں. اور بھی بہت سارے عالم ہوں گے. شیطان کی سب سے بڑی مثال ہے, بہت بڑا عالم, ہر چیز کا اس کو پتہ ہے, ابھی بھی آپ کی ایک ایک حرکت کو جانتا ہے, آپ کی پوری سائیکالوجی اس نے پڑھی ہوئی, اس کو پتہ ہے اس وقت یہ کس طرح قابو کرنا ہے, میں نے اس بندے کو کیسے قابو کرنا ہے اس کو پتہ ہے. تلبیس ابلیس ایک کتاب ہے امام جوزی کی, اس کو پڑھیں ذرا کبھی. تو یہ چیز جو ہے اللہ تعالیٰ یہاں بتاتے ہیں کہ ہدایت اگر چاہیے ہے تو اس کتاب کو پڑھنا ہے. یہاں پر ہمارا جو ہے نا وہ یہ جو چل رہا تھا بنی اسرائیل کا سلسلہ, اس کی 2 آیتیں رہ گئی ہیں, لیکن وہ 2 آیتیں میں انشاءاللہ اگلی دفعہ آپ کو وہ پڑھاؤں گا. یہاں پر وہ 10 رکوع جو کمپلیٹ ہو گئے, تو 2 کام ہم اگلی دفعہ کریں گے. ایک تو جو 2 آیتیں باقی جو رہ گئی ہیں
وہ کنکلوڈنگ ریمارکس ہیں اللہ کے، اور وہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد میں آپ کو پورا یہ خلاصہ دوں گا کہ ان کے اندر کیا کیا بیماریاں تھیں، اور اللہ نے توفیق دی مجھے تو میں اس وقت پرنٹ کر کے بھی لے آؤں، آپ کو ایک ٹیبلٹ فارم میں دے دوں وہ کہ یہ بیماریاں تھیں ان کی جس کی وجہ سے اللہ کے وہ غضب کا شکار ہوئے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان میں شامل ہوں جن کی ہم دعا مانگتے ہیں ہر وقت، اور وہاں بھی ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا، وہی ہدایت کی دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، اور یہی کتاب اللہ نے سامنے کھول کے رکھی ہے، تو اللہ کے غضب کا شکار ہو۔ تو اگلی دفعہ انشاءاللہ وہ پورا میں آپ کو جو ہے اس کا بریف دوں گا کہ یہ کس طریقے سے جو ہے نا ان کی کیا کیا خامیاں تھیں، تاکہ ہم بصیت مسلمان ان خامیوں سے بچ سکیں اور اللہ کے غضب کا شکار نہیں۔ اس قوم پر بڑا غضب ہوا اللہ کا۔ آپ آج بھی دیکھیں، اگر دنیا میں کہیں یہ پنپ رہے ہیں، دنیا میں اگر کہیں یہ سروائیو کر رہے ہیں تو دوسروں کے آسرے پہ کر رہے ہیں، اپنے آسرے پہ یہ سروائیو ایک دن بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ جو ہے انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم اس پہ بات چیت کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کتاب ہدایت سے فائدہ اٹھانے کی اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم۔